السلام علیکم دوست، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست ثناء اللہ فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک شب بارات کے حوالے سے ہے۔ 15 شعبان کو شب بارات ہے، اور یہ شب بارات یعنی بری ہونے کی رات۔ بری ہونا مینس کہ اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے بری ہونا۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان یا بلغنا رمضان۔ اب یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ارشاد سے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کو میرے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شب بارات کی رات اور دوسرے دن کا روزہ، یعنی رات کی عبادت تہجد تک اور دوسرے دن کا روزہ، یہ انسان کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بہت زیادہ محبوب بنایا ہے، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے روایت میں پڑھا ہے کہ تہجد کا وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بلا رہے ہوتے ہیں، اے بندہ مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ شب بارات کی بھی اسی طرح اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس شب بارات کی رات کی برکت سے اور دوسرے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیں گے۔ جو لوگ اس شب بارات میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے سارے گناہ بخش دیں گے، سوائے 5 لوگوں کے۔ نمبر 1، وہ شخص جو مشرک ہوگا، جو شرک کرنے والا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص جو کینہ اور بغض رکھتا ہے، دل میں دوسرے لوگوں کے لیے کینہ اور بغض رکھتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو تکبر کرتا ہے، غرور اور تکبر کو جس نے اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو رسوا کیا، جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا، تباہ کر دیا، چورا چور کر دیا۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ایک ہوتا ہے اس سے بڑھ کے جس نے اپنے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ دشمنی قائم کر لی۔ یہ ہوتا ہے اپنے والدین کو برباد کرنا، تباہ و برباد کرنا۔ یہ تو چوتھا شخص۔ اور 5واں شخص وہ ہے کہ جو ہمیشہ مسلسل نشہ کرتا ہے، جو مسلسل نشہ کرتا ہے، جو ہمیشہ نشہ کرتا ہے، یہ شخص بھی ایسا ہی ہے۔ ان 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہے، ان کے علاوہ سب لوگوں کی بخشش ہے۔ اور شب بارات کو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ رکھا ہے۔ شب بارات یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مخلص ہو کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس شب بارات کی رات کو اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کروانے کے لیے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو گناہ گار پیش کر دیتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بہت زیادہ پسند ہے۔ اور روایات میں آتا ہے اگر اس کے 80 سال کے گناہ بھی ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی رات کی اہمیت اور اس میں عبادت کرنے کا موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ اس رات کی برکت سے ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم سب کو یہ موقع فراہم کرے، اور یہ جو رات ہے یہ مسلمانوں کو اس سے اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس رات کی برکت سے ہماری بخشش اور آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔